السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اب یہاں سے ہم ایک دوسرا عنوان شروع کریں گے کفریہ و شرکیہ کلمات اور اعمال کے بارے میں۔ تو ایک مسئلہ ہے شرک کی تعریف۔ اس کا جواب ہے اللہ کی ذات و صفات میں غیر اللہ کی ہمسری کا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ اس کی ظاہری علامت یہ ہے کہ جو عبادت اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، مثلاً رکوع اور سجدہ، اسے غیر اللہ کے سامنے بجا لانا یا غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا چڑھانا اور قربانیاں کرنا وغیرہ، اس طرح کی سب باتیں ممنوع اور حرام ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا مسئلہ جو بڑا اہم مسئلہ ہے، وندے ماترم کا مطلب اور اس کا حکم۔ اس کا جواب ہے وندے ماترم کا ترجمہ یہ ہے: اے مادر وطن، میں تیری وندنا یعنی پوجا کرتا ہوں۔ یہ گیت شرکیہ ہے اور شرک کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں، اور جو شخص شرکیہ عقیدہ رکھتا ہو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے میں اسلام کو نہیں مانتی، کیا یہ کفریہ جملہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے میں اسلام کو نہیں مانتی، اس جملے میں یہ تاویل ممکن ہے کہ تمہارے پیش کردہ اسلام کو نہیں مانتی، گویا حقیقتاً اسلام کا انکار نہیں ہے بلکہ مدعی کے دعوے کا انکار ہے۔ اگر یہی مراد ہو تو مذکورہ صورت میں فاطمہ کافر نہ ہوگی، اور اگر واقعتاً فاطمہ نے بغیر کسی تاویل کے اسلام کو ماننے کا انکار کیا ہے تو یقیناً وہ کافر ہو جائے گی اور اس پر تجدید اسلام اور تجدید نکاح لازم ہوگا۔ اسی طرح ایک سوال ہے غصے کی حالت میں یہ کہنا کہ میں قرآن کو نہیں مانتی۔ اس کا جواب ہے فقہ کا اصول ہے کہ ایک مسلمان کے کلام کو جہاں تک ہو سکے اچھے محمل پر رکھ کر اسے کفر سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ بری بنا مسئولہ صورت میں شوہر کے قرآن کریم پڑھ کر سمجھانے کے جواب میں بیوی کا یہ کہنا کہ میں قرآن نہیں مانتی، اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ میں تمہارے بیان کردہ معنی نہیں مانتی، گویا کہ اصل قرآن کا انکار مقصود نہیں ہے بلکہ شوہر کے کلام کا انکار مقصود ہے۔ نیز اگر بلا کسی متعین نیت کے یہ کلام محض غصے اور جھنجھلاہٹ کی بنا پر صادر ہوا ہے تو بھی تکفیر میں احتیاط کی جائے گی، تاہم ایسا کلام زبان سے ادا کرنے کی وجہ سے بیوی گناہگار ہوگی اور احتیاطاً یہ حکم دیا جائے گا کہ وہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے۔ اسی طرح ایک سوال ہے مسلمان بیوی کو کہنا کہ تو ابو جہل کی بیوی سے کم نہیں۔ اس کا جواب ہے کسی مسلمان عورت کو کافرہ کے مشابہ قرار دینا قطعاً مناسب نہیں ہے۔ مذکورہ صورت میں خسر کو اپنی بہو کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا چاہیے اور لعن طعن سے بچنا چاہیے، اور ساتھ میں بہو کو بھی چاہیے کہ وہ خسر کے ساتھ احترام کا معاملہ کرے تاکہ آئندہ ایسی نوبت نہ آئے۔ اسی طرح ایک سوال ہے حضرات خلفائے راشدین کو برا کہنے والے کا حکم۔ اس کا جواب ہے امت کی ان برگزیدہ شخصیات پر زبان طعن دراز کرنے والا شخص اول درجے کا ضال، مضل، گمراہ اور فاسق ہے، اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اسی طرح ایک سوال ہے دور نبوت کے واقعات کی فرضی تصاویر کے ذریعے فلم بنانا۔ اس کا جواب ہے دور نبوت کے واقعات کی فرضی تصاویر کے ذریعے فلم بنانا محض جھوٹ اور فراڈ ہے اور دیکھنے والوں کو حقیقی اسلام سے قریب کرنے کے بجائے کھیل تماشے میں مشغول کرنے کی سازش ہے۔ اس لیے ایسی فلموں کو بنانا، دیکھنا، رکھنا، خرید و فروخت کرنا سب ناجائز ہے، اس میں دین کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ سراپا نقصان ہی نقصان ہے۔ اسی طرح ایک سوال ہے شان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں گستاخی کا مظاہرہ کرنے والے کا حکم۔ اس کا جواب ہے ایسا شخص جو صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی اور بدگمانی کرتا ہے فاسق، بدعقیدہ، گمراہ اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہے اور لعنت خداوندی اور عذاب الہی کا مستحق ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ نیز صحابہ اکرام کو برا کہنا قرآن کریم کی مخالفت اور شریعت الہیہ کی بغاوت ہے۔ اسی طرح ایک سوال ہے ناریل توڑ کر گیٹ کا افتتاح کرنا۔ اس کا جواب ہے ناریل توڑنا ہندوؤں کی ایک مذہبی مخصوص رسم ہے، کسی مسلمان کے لیے کسی بھی حالت میں اس کا ارتکاب قطعاً جائز نہیں ہے۔ سوال میں مذکورہ امام صاحب کو دینی حمیت و جرأت سے کام لیتے ہوئے ناریل توڑنے سے صاف منع کر دینا چاہیے۔ جن لوگوں نے ان پر ناریل توڑنے کے لیے دباؤ ڈالا ہے وہ بھی ان کے ساتھ گناہ میں شامل ہے، امام صاحب سمیت ان لوگوں کو اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک سوال ہے عورت کو پیر کی جوتی کہنا۔ اس کا جواب ہے مطلقاً عورت کے لیے ایسے توہین آمیز الفاظ کہنا
روا نہیں ہے۔ اسلام میں عورت کو ماں، بیوی، بہن، خالہ وغیرہ ہونے کی حیثیت سے بہت عزت دی گئی ہے۔ عورتوں کے حقوق کا لحاظ رکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ جو شخص اس میں کوتاہی کرے گا وہ کامل دیندار کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے افعال اور ایسے کلمات ہم سے صادر ہونے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو اسلام پہ زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔